Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Ruh-e-Islam. کوئی پوچھے کہ میلاد کہاں لکھا ہے تو بتا دو یہ میرے نصیب میں لکھا ہے، اور نصیب والوں کی بات میرے رب نے سورۃ کوثر میں فرمائی، اور بد نصیبوں کی بات بھی سورۃ کوثر میں فرمائی۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کو بتا دو، انا شک نہیں کرنا، بے شک میں نے کیا عطا نہیں کر دیا، جتنا بھی خیر، جتنا بھی رحمت کے سمندر، جتنے بھی خزانے جو تقسیم کرنے والے ہیں وہ سب آپ کو عطا نہیں کر دیے؟ یہ آپ کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ کے در پہ آ کے آپ کے ساتھ محبت کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ کا میلاد کیوں نہیں کرتے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب انہیں کہہ دو نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب کوئی بھی تیری شان کے بارے میں بات کرے، تیری شان کے بارے میں کوئی بات کرے، ابتر، اس سے برا کائنات میں کوئی نہیں۔ فیصلہ کر دیا محبوب، جو تیری شانوں میں کسی شان پہ انگلی اٹھائے، وہ میلاد کی ہو، وہ تیرے مکھڑے کی ہو، وہ تیری نعت کی ہو، تیرے اوپر سلام کی ہو، کسی شان پہ بھی انگلی اٹھائے، زبان کھولے، محبوب سب کو بتا دو وہ بدترین انسان ہے، اور جس کو میرا مولا بدتر کہہ دے وہ خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، ساری زندگی تبلیغ کرے، ہر وقت قرآن کی تلاوت نہیں، قرآن اپنے پاس رکھے، نماز ایک نہ چھوڑے، آج بھی کرے، سارے دین کے فرائض واجبات پورے کرے، مگر محبوب آپ کی شان کے بارے میں کبھی کوئی یہ بات کر دے کہ یہ کہاں لکھا ہے، یہ کیوں کرتے ہو، بس اس کے دل میں میل آ گئی ہے، آپ کی ایک شان کے بارے میں میل آ گئی ہے۔ اب تر، اس سے برا کائنات میں کوئی نہیں، تو جس کو رب کہہ دے اب تر، اس کا قبر میں حساب ہونا ہے، وہ تو فارغ ہے۔ کوئی پوچھے کہ بتاؤ میلاد کہاں لکھا ہے تو بتا دو جس کے نصیب میں لکھا ہے وہ تو بڑا ہی بامراد ہے، بڑا ہی نصیبوں والا ہے۔ کون ہے جو اس وقت سحری کے ٹائم اٹھے اپنے نصیب ہیں؟ کتنی پچھلے دنوں میں حافظ آباد سے لوگ آئے، اسلام آباد سے لوگ آئے، وہ پڑھ کے کہ ہم بھی خوش نصیبوں میں شامل ہو گئے۔ آپ درود پڑھتے ہیں، پڑھنے سے پہلے آپ نے ارادہ کیا ہے کہ ہم نے لاجپال کو راضی کرنا ہے۔ پتہ نہیں ہمارے درمیان کون ہے جو جامی ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی جامی ہے جس کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں وہ محبت کا خمار ہے، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سرخ ہوئی ہیں، سینے جھوم کے قربان ہو رہے ہیں، کس کی وجہ سے ہمارا درود بھی اس درود کے ساتھ چلا جائے اور ہماری بات بھی بن جائے۔